بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم کریں گے آیت نمبر 11، 12، 13، 14۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اب یہ منافقین کی ہی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، اب قرآن نے کیا کہا؟ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے ان کے لیے، لیکن وہ یہ بات نہیں مانتے۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں مسلمانوں سے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اور جب یہ اپنے شیطان کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کرتے تھے۔ یعنی اس قدر منافقت کہ مسلمانوں میں بیٹھ کر اور ان کی باتیں سننا اور کہتے، یعنی شکل سے بھی اس طرح معصوم بن کے بیٹھنا تاکہ شبہ بھی نہ ہو مسلمانوں کو کہ یہ اصل میں اسلام والے نہیں ہیں یا کلمہ گو نہیں ہیں، بلکہ اسی طرح بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھ رکھا تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے، لیکن تمام راز مسلمانوں کے سن کے باہر جا کے مذاق بھی ان کا اڑانا، اور کہتے تھے کہنے کے کہ ہم تو صرف اسی لیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کا سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر جب اپنے لوگوں میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، یعنی اتنی بڑی منافقت۔ اب ان میں شیاطین سے مراد کون ہے؟ وہ سردار جو ان منافقین کی سازشوں میں ان کے سربراہ اور رہنما کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بیٹھ کے ان کے راہ سن کے اپنے سرداروں کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے وہاں پر جو باتیں سنی ہیں وہ یہ ہیں۔ تو سردار خوش ہوتے تھے کہ بلا معاوضہ ہمارے یہ کام ہو رہا ہے، مخبری ہو رہی ہے، مسلمان کیا کر رہے ہیں، تو پھر وہ اپنی یعنی تیاری کرتے تھے۔ لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی خبر اللہ کو تو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی مسلمانوں کی مدد کی۔ اب جنگ بدر کا سب سے پہلا جو واقعہ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 313 اور کہاں 1000 کافر، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ منافق لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ نقصان دیں گے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے کروائی، اور کافروں کی سخت یعنی ان کی ہار تھی، شکست تھی۔ وہ خود بھی اس بات پہ وہ حیران تھے کہ ہماری تعداد اتنی ہوتے ہوئے، جنگی ہتھیار نئے ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم کیسے ہار گئے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں تمام کی تمام۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان لاؤ تو ایمان نہیں لاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ان کو پکڑتا ہے، ان کی یعنی سخت پکڑ کرتا ہے، رسی ان کی کھینچتا ہے، تو ان کو نقصان کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ دنیاوی نقصان بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ اگلی ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کا مطلب لمبی کر رکھی، ان کو لمبی زندگی دے دی، لمبی یعنی چھوٹ دے دی، اور وہ جو کام یعنی بدنیتی سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ایک طرح سے ہٹا لی اپنی نظر، اور ان کی مدد کون کر رہے ہیں؟ شیاطین کر رہے ہیں، اور وہ مست ہیں کہ ہماری تو مدد بھی ہو رہی ہے، اگر ہم غلط ہوتے تو ہماری مدد نہیں ہوتی۔ یہ نہیں پتا کہ غلط کاموں میں مددگار کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اچھے
اچھے کاموں کی مدد کرتا ہے، لیکن اچھے کام تو نہیں تھے، وہ برے کام ہی کر رہے تھے، اور ان کے دوغلے پن کی فوری سزا دینا بھی انہیں نہیں مل رہی، جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تدبیر کارگر ہو گئی۔ اب تو وہ خوش ہیں کیوں ہمیں سزا بھی نہیں مل رہی، ہم تو اچھا ہی کر رہے ہیں نا۔ چنانچہ وہ اپنی اس گمراہی میں اور پختہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ تھا، اسے یہاں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے تعبیر فرمایا گیا۔ اب کیا ہے کہ جو انہوں نے کیا تو یہ تو خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عمریں بھی لمبی کر دیں، خوشحال بھی کر دیا، مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، اور جو چاہیں ہم کر سکیں، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ رسی ڈھیلی کر دی۔ کیوں کہ ان کا اول تو خیر آخرت پہ ایمان ہے بھی تو اتنا پکا نہیں ہے۔ آخرت وہ دن ہوگا جس میں کہتے ہیں نا کہ آخرت رسوائی کا دن، شرمندگی کا دن، بھیانک دن، اسے کئی ایک ناموں سے یاد کیا ہے کہ جب سب کے سامنے اعمال نامہ پڑھ کے سنایا جائے گا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ ابھی کوئی یعنی کوئی غلط بات کہتے ہیں یا چوری کرتے ہیں مثال کے طور پہ، تو کیا ہے کہ ہم اپنی اس عمل کو چھپانے کی بہت کوششیں کرتے ہیں اور اس کو چھپا بھی لیتے ہیں، لیکن ہمیں ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر پتہ لگا تو ہماری رسوائی ہوگی۔ ڈرے اس دن سے جب اعمال نامہ جو ہمارا ہوگا، برا ہوگا یا اچھا ہوگا، پڑھ کے سنایا جائے گا، تو اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی۔ لیکن ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں۔ خوف کیوں نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرے گا، ہمارا حساب کتاب کرے گا اور ہم جو ہے نا جہنم میں جائیں گے۔ وہ تو خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کیا کہ ہم نے رسی ان کی ڈھیلی چھوڑ دی ہے اور شیطان نے ان کے لیے دنیا ہی کو سجا دیا ہے۔ تو یہ وہ منافقین تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساتھ رہے اور نقصان بھی پہنچایا، اور قرآن نے کھول کر بیان کر دیا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کلمہ گو تو ہیں، یعنی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، غلط کام، سازشیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ آج کا لیکچر میرے یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر اگلا آیت کا بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے، آمین۔